بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتابیں کھول لیں. زاد الطالبین. یہ حدیث ہے المؤمن کرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله. سادہ پانی. یہاں سے آج سبق. الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سارے تمام ایمان والے یہ آپس میں ایک فرد کی مانند ہے، ایک شخصیت کی طرح ہے. اس طور پر کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو ایک فرد کی مانند، ایک جسم کی مانند اور ایک بدن کی مانند قرار دیا ہے کہ پوری امت مسلمہ آپس میں ایمانی رشتے میں جڑی ہوئی ہے، اور پوری امت مسلمہ ایک بدن کی مانند ہے. جیسا کہ انسان کا جو جسم ہے اور بدن ہے، اس کے اعضاء کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور ہر انسان یہ بات جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ جو جسم کے اعضاء ہوتے ہیں یہ تکلیف کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اس طور پر کہ اگر جسم کے کسی بھی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. مثال کے طور پر آنکھ ایک عضو ہے، اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. صرف آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ پورے جسم میں تکلیف ہو رہی ہے. کان میں تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. سر میں درد ہوتا ہے، پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. یہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صرف ایک ہی عضو وہ تو تکلیف کو محسوس کرے لیکن باقی جو اعضاء ہے وہ اس سے لا تعلق رہے، ان کی جو ہے اس تکلیف سے کوئی یعنی وہ نہ ہو، سروکار نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. تو انسان کے جسم کے اعضاء اصل میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو ایک عضو کی تکلیف پورے بدن میں محسوس ہوتی ہے اور پورا بدن اس کو محسوس کرتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کو، تمام ایمان والوں کو ایک جسم اور ایک بدن کی مانند قرار دیا. جس طرح انسانی جسم کے اعضاء وہ ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لا تعلق نہیں ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے پوری امت مسلمہ یہ ایمانی رشتے میں آپس میں جڑی ہوئی ہے. ایک زنجیر ہے جو ایمانی رشتے کی ہے، جس نے پوری امت مسلمہ کو چاہے دنیا کے جس کونے میں ہو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے. تو اسی طرح ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے آپس میں بھائی ہے. تو جس دنیا کے جس کونے میں اگر کوئی صاحب ایمان پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا، کسی کو اگر کوئی تکلیف پہنچے گی، جانی تکلیف، مالی تکلیف،
عزت کے اعتبار سے پریشانی، تو ہر ایمان والے کو بے چین ہو جانا چاہیے۔ اس ایمانی رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان دنیا کے ایک کونے میں ہو، دوسرا مسلمان دنیا کے دوسرے کونے میں ہو، لیکن اگر دوسرے کونے میں موجود اس کے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے، وہ پریشانی میں ہو، وہ مظلومیت کی حالت میں ہو، یہ اس کے دکھ درد کو، تکلیف کو محسوس کرے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا یہ رشتہ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ آج خود غرضی ہم پر غالب آ چکی ہے۔ آج اگر قریب میں بلکہ پڑوس میں بھی اگر پڑوسی ہے، دوسرا مسلمان بھائی ہے، وہ اگر کسی پریشانی تکلیف میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو اس کا مسئلہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ آج ہم دوسروں کے دکھ درد کو محسوس نہیں کرتے، پڑوسی کی تکلیف سے آج ہم جو ہے بالکل بے خبر، لا تعلق ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے دکھ درد میں آج ہم شریک نہیں ہوتے۔ تو یہ اخوت کا تقاضا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا اخوت کا تقاضا ہی ہے کہ انسان ہر ایک کے خوشی میں، غمی میں، دکھ درد میں، تکلیف میں ہر ایک کے ساتھ انسان شریک رہے۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی تکلیف ہو، اس ایمانی رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے بے چین ہو جانا چاہیے اور مجھے اپنے اس مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو مسلمان، پوری امت مسلمہ یہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسد کی مانند ہے۔ فرمایا المؤمنون کرجل واحد، کہ سارے ایمان والے یہ ایک جسم کی مانند، ایک جان کی مانند ہے۔ آج افسوس یہ ہے اور افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم تقسیم در تقسیم ہیں۔ آج امت مسلمہ تقسیم کا شکار ہے، تفریق کا شکار ہے، اختلافات کا شکار ہے۔ اور یاد رکھیں اس تقسیم اور تفریق کا فائدہ ہمیشہ اغیار اٹھاتے ہیں، ہمیشہ دشمن اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر تقسیم بھی ہم کس قدر ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک کلمہ گو ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود آج ہم مسالک میں تقسیم، ہر ایک کا مسلک الگ، مکتب فکر الگ، لسانیت میں ہم تقسیم، قومیتوں میں ہم تقسیم، جماعتوں میں ہم تقسیم، سیاسی اعتبار سے ہم تقسیم، ہر اعتبار سے آج ہم تقسیم در تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں۔ کہیں پر مسلکی اختلافات ہیں، کہیں پر مذہبی اختلافات ہیں، کہیں پر لسانی اختلاف ہے، کہیں پر قومیتوں کا اختلاف ہے، کہیں پر جو ہے علاقائیت کے اعتبار سے اختلاف ہے، زبانوں کے اعتبار سے اختلاف ہے، خاندانوں کے نسب نسل کے اعتبار سے اختلاف ہے۔ ہر چیز میں ہم تقسیم ہیں۔ سیاست کے اعتبار سے ہم میں آج اختلاف ہے، قومیتوں کے اعتبار سے ہم تقسیم ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کسی نہ کسی درجے میں انسان ایک دوسرے کے نظریات سے اختلاف رکھتا ہے، سوچ میں فکر ہو سکتا ہے، نظریے میں فکر ہو سکتا ہے، مکاتب فکر کے اعتبار سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس کو صرف ایک انسان جو ہے کبھی بھی انتشار کا، لڑائی کا، جھگڑے کا، نفرت کا باعث نہ بنائے۔ ٹھیک ہے، یہ اختلاف اپنی جگہ ہے اور یہ اختلاف ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا مسلک ہے، ہر ایک کا اپنا مکتب فکر ہے۔ اسی طریقے سے لسانیت کے اعتبار سے یہ تقسیم ہے اللہ پاک کی کہ ہر انسان الگ الگ زبان سے، قوم سے، نسب سے، مذہب سے، مسلک سے تعلق رکھتا ہے اور ایسا ہوگا۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا، جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تقسیم کر دیا تم کو مختلف قبائل میں، خاندانوں میں، لیکن لتعارفوا، اللہ پاک نے اس کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ یہ جو تقسیم کیا ہے مختلف قبائل میں، نسب میں، خاندانوں میں، اس کا مقصد تعارف ہے، اس کا مقصد تعریف نہیں، دوسرے پر تنقید نہیں، تکبر نہیں، فخر و ریاکاری نہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ لتعارفوا،
تعارف ہے تاکہ تعارف میں آسانی ہو. بھئی فلاں کون؟ فلاں وہ جو فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے. جیسے نام کے ساتھ خاندان کا نام لگتا ہے نا, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی فلاں مراد ہے. کمیونٹی کا نام ہوتا ہے, خاندان کا نام ہوتا ہے, یہ سب اسی لیے ہوتے ہیں. تو یہ تعارف کے طور پر ہے, فخر و ریاکاری یا تعریف کے لیے نہیں ہے. اور آگے جڑ ہی کاٹ دی. اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے زیادہ اللہ پاک کے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے, پرہیزگار ہے. تو یاد رکھیں نجات کا مدار تقوی پر ہے. قوم, نسب, نسل, رنگ, اس پر نجات کا مدار نہیں ہے. نجات کا مدار یہ تقوی پر ہے, پرہیزگاری پر ہے. اگر کوئی انسان چاہے مال کے اعتبار سے, نسب کے اعتبار سے, رنگ کے اعتبار سے زیادہ نہیں ہے خاص, لیکن تقوی ہے اس میں تو وہ انسان کامیاب ہے, پرہیزگاری ہے اس میں تو وہ کامیاب ہے. اور اگر اس کے مقابلے میں خدا نخواستہ خاندان نسب بڑا اونچا ہے, مال بہت زیادہ ہے, خوبصورتی بھی ہے, حسن و جمال بھی ہے, لیکن خدا نخواستہ اگر تقوی, پرہیزگاری, اعمال نہیں ہے تو پھر انسان ناکام ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المؤمنون کرجل واحد, سارے ایمان والے یہ ایک شخص کی مانند ہے, ایک فرد کی مانند ہے, ایک بدن کی مانند ہے, ایک جسم کی مانند ہے. لیکن دیکھیں آج ہم ایک نہیں ہوتے. آج اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے ہماری عبادت گاہوں کو, مساجد کو, مدارس کو, یا کوئی شرعی قانون ہے اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے, ہم متفق نہیں ہوتے اس پہ. ہم کہیں وہ یہ تو بھی فلاں مسلک والوں کا مسئلہ ہے, وہ جانے, ان کا کام جانے. یہ تو فلاں مکتب فکر والوں کا مسئلہ ہے, وہ جانے, ان کا کام جانے. یہ تو فلاں قوم والوں کا مسئلہ ہے, یہ تو فلاں قبیلے والے کا مسئلہ ہے. آج یہ سوچ ہم رکھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ کل کو یہ مصیبت مجھ پر بھی آ سکتی ہے, یہ حالات مجھ پر بھی آ سکتے ہیں, اور جو آج میں سوچ رہا ہوں کل کو وہ بھی وہی سوچے گا, وہ بھی وہی بات کرے کہ بھئی آج تمہارا مسئلہ ہے, تم جانو. لیکن آج ہم میں اتحاد, اتفاق نہیں ہے. دین کی بنیاد پر, ایمانی رشتے کی بنیاد پر ہم ایک نہیں ہوتے, ایک صف میں ہم نہیں کھڑے ہوتے. تقسیم در تقسیم, تفریق در تفریق کا ہم شکار ہیں, جس کا فائدہ یاد رکھے ہمیشہ اغیار اٹھاتے ہیں. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس کی نفرتوں کو, آپس کے اختلافات کو, آپس کے افتراق کو, ان چیزوں کو آج ہم ختم کریں, اور ایمانی رشتے کی بنیاد پر, دین کی بنیاد پر, اس کلمے کی بنیاد پر آج ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے کہ سب متحد اور متفق ہو جائیں. فرمایا المؤمنون کرجل واحد, تمام ایمان والے ایک شخص کی مانند ہے, ایک فرد کی مانند ہے. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ, کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے, سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. تو یہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے, اور پھر یہ افراد اس کے اعضاء کی مانند ہے. اگر دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان بھائی یا بہن کو تکلیف ہوگی تو ہر فرد امت کا اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے گا, اور ہر فرد کو وہ تکلیف محسوس ہوگی. لیکن محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم مجاہد گزرے ہیں, کہاں سے سفر کر کے کہاں پر آئے, معلوم ہے نا, عرب سے سفر کر کے جو ہے یہاں پر آئے ہیں. اور وہ کس وجہ سے؟ اپنی ایک مسلمان مظلوم بہن کی پکار پر آئے اور اس کو ظلم سے نجات دلائی. یہ وہ ایمانی رشتہ ہے, یہ وہ حقیقت میں وہ ایمانی رشتہ اور تعلق ہے کہ جس کی بنا پر انسان ہر ایک کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر یہ کیفیت, یہ احساس نکل جائے انسان میں سے, تو پھر انسان صرف ایک نام کا انسان ہے, اس میں پھر کوئی انسانیت باقی نہیں رہتی. اس کے بعد دوسری حدیث ہے, یہ حدیث دیکھ لیں, السفر قطعۃ من العذاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السفر قطعۃ من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه
فلیعجل الی اہلہ. ترجمہ سنیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. قطعہ کہتے ہیں ٹکڑے کو. سفر یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو روکتا ہے تم میں سے ہر ایک کو اس کی نیند سے، اس کے کھانے سے، اس کے پینے سے. پس اگر کوئی تم میں سے اپنی ضرورت پوری کر لے، یعنی سفر پر اگر گیا ہے، جس مقصد سے گیا ہے، تو اگر کوئی اپنے سفر کے اس مقصد کو، حاجت کو، ضرورت کو پوری کر لے، فلیعجل الی اہلہ، اسے چاہیے کہ واپس اپنے گھرانے میں، اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹنے میں جلدی کرے. تو یہاں دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں سفر سے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سفر یہ عذاب کا قطعہ اور ٹکڑا ہے. وجہ بھی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، یعنی سفر کو کیوں عذاب کا ٹکڑا قرار دیا گیا. یعنی یہ ایک مشقت والی چیز ہے. کیوں کہ سفر تم میں سے ہر ایک کو، یعنی جو بھی سفر کرتا ہے، مسافر بنتا ہے، وہ اس کو اس کے کھانے سے، پینے سے، نیند سے، یعنی آرام سے، ان چیزوں سے روک دیتا ہے. پس اگر تم میں سے کوئی اپنی سفر کا مقصد پورا کر لے، ضرورت پوری کر لے، جس مقصد سے بھی سفر پہ گیا تھا، تو اسے چاہیے کہ وہ واپس لوٹنے میں تاخیر نہ کرے. واپس لوٹنے میں تاخیر نہ کرے، بلکہ اپنا مقصد، اپنی ضرورت پوری کر کے سفر سے جلدی واپس لوٹ آئے. اور حقیقت بھی اسی طرح ہے. دیکھیں کہ سفر میں انسان کسی نہ کسی درجے میں اپنے کھانے پینے، آرام اور دوسرے تقاضوں سے ضرور اس کے یہ معاملات متاثر ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، چاہے سفر کتنا ہی آرام دہ کیوں نہ ہو. اگر اب کو یہ ذہن میں اشکال آئے کہ بھئی آج کل تو پہلے زمانے کی طرح سفر نہیں ہے، پہلے زمانے میں پیدل سفر ہوتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر ہوتے تھے، تو مہینوں مہینوں کے سفر ہوتے تھے، اور واقعی اس میں انسان کی ہر چیز متاثر ہو جاتی ہے. کھانا پینا ہو، چاہے آرام ہو، دوسرے معاملات ہیں، وہ یقیناً متاثر ہوتے ہیں. آج تو اگر کوئی کہے بھئی مجھے لاہور جانا ہے، دبئی جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، اندرون ملک، بیرون ملک، ہوائی جہاز کا سفر ہے، چند گھنٹوں میں پہنچ گئے، وہاں اتر گئے. ٹرین میں چلے گئے، زیادہ لگ گئے بھئی، 18-20 گھنٹے لگ گئے. بس میں بائی روڈ چلے گئے، 18-20-25 گھنٹے لگ گئے. جہاز میں گئے تو 2-3-4 گھنٹے لگ گئے. تو آج کل تو ہم کہیں گے بھئی سفر آسان ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، چاہے جتنی ہی سہولیات ہو، ہوائی جہاز کا سفر ہے یا کتنی ہی آسانی والا، لیکن یاد رکھیں سفر سفر ہے. سفر میں ضرور بھی ضرور انسان کو کسی نہ کسی درجے میں کھانے پینے یا دیگر معمولات میں ضرور جو ہے متاثر ہوتے ہیں معاملات. گھر میں انسان کو آرام کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، نیند کے اعتبار سے جو راحت اور سہولت ہوتی ہے، یاد رکھیں وہ گھر کے باہر نہیں ہو سکتی. چاہے تھوڑا سفر ہو، زیادہ سفر ہو، مختصر سفر ہو، طویل سفر ہو، اندرون ملک کا سفر ہو، بیرون ملک کا سفر ہو، لیکن انسان کی یہ روزمرہ کے جو معمولات، ضروریات ہیں، یہ ضرور بھی ضرور متاثر ہوتے ہیں. گھر میں انسان کو جو راحت ہے، جس وقت سونا ہے، جس وقت جاگنا ہے، کس وقت کھانا ہے، کس وقت پینا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، آرام کس وقت کرنا ہے، بستر اس طرح کا ہے، اپنی ایک ترتیب اور روٹین ہوتی ہے. اب ظاہری بات ہے 100% انسان کو سفر میں وہ سہولیات یا وہ ترتیب میسر نہیں ہو سکتی، متاثر ضرور ہوگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفر یہ عذاب کا ایک قطعہ ہے کہ انسان کے معمولات زندگی کو متاثر کر دیتا ہے، اور انسان کو گھر میں جو راحت سہولت رہتی ہے وہ باقی نہیں رہتی، وہ متاثر ہو جاتی ہے. تو انسان بلا وجہ سفر میں نہ رہے، ضرورت سے زائد وقت سفر میں نہ گزارے، بیکار وقت سفر میں نہ گزارے. ہاں سفر کرنا منع نہیں ہے، سفر کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں. بعض حضرات سفر کرتے ہیں کسی رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے، دوستوں سے ملاقات کے لیے،
یا کوئی سفر کرتا ہے اپنے تجارت کے لیے، کام کے لیے، کاروبار کے لیے، کوئی سفر کرتا ہے اپنے آفس دفتر کے معاملات کے لیے، کوئی سفر کرتا ہے بعض مرتبہ کسی کی بزرگوں کی زیارت کے لیے، یا اکابرین اور مشائخ کے جیسے مزارات پر حاضری کے لیے، یا دوسرے کسی نیک مقصد کے لیے. کوئی بھی بہرحال غرض اور مقصد ہو، سفر انسان کو کسی نہ کسی درجے میں درپیش ہوتا ہے اور سفر انسان کرتا ہے. حج کا سفر بھی ہوتا ہے، کتنا ہی مبارک سفر ہے. دیکھیں حج کا، عمرے کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی زیارت کا سفر، کتنا ایک مقدس سفر ہے. تو انسان کو سفر کرنا پڑتا ہے، چاہے دنیاوی ضرورت کے لیے ہے، چاہے دینی ضرورت کے لیے ہے. سفر تو سفر. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا جب سفر کا مقصد پورا ہو جائے، اب اگر کسی نے تجارت کے لیے، کام کاروبار ملاقات کے لیے سفر کیا اور وہ مقصد پورا ہو گیا، تو مقصد کی تکمیل کے بعد اب بلا ضرورت انسان سفر میں نہ رہے بلا وجہ. یعنی مقصد تو پورا ہو چکا ہے لیکن اب بھی ویسے ہی برائے نام چلے بھائی سفر. یا بعض دفعہ انسان سیر و تفریح کے لیے سفر کرتا ہے. سیر و تفریح کے لیے ہوتا ہے نا بھائی، چلے پاکستان ٹور پہ گئے اور کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی غیر شرعی بات بھی نہیں ہے کہ انسان شرعی حدود میں رہتے ہوئے، پردے کا اہتمام کرتے ہوئے بالکل سفر کر سکتا ہے. خود کرے، فیملی کے ساتھ کرے، اور جائز سیر و تفریح حق ہے ہر انسان کا. ملک میں سفر کرے، بیرون ملک سفر کرے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب انسان کا وہ مقصد پورا ہو جائے، وہ ضرورت پوری ہو جائے، وہ حاجت پوری ہو جائے، تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب بلا مقصد سفر میں نہ رہیں. جیسے بعض لوگ عادت بنا لیتے ہیں نا، اب 3 دن میں میرا کام پورا ہو گیا لیکن چلے 3-4 دن اور اوپر لگا لوں اور ایسے ہی لگا لوں. تو یہ مقصد یہ ہے کہ ظاہری بات ہے سفر میں انسان کے وہ معمولات متاثر تو ہوئے ہوتے ہیں، روزمرہ کے جو کھانے پینے کے، آرام کے، دوسرے تقاضے. تو ٹھیک ہے، جتنے دن انسان کی ضرورت تھی، مقصد تھا، کام تھا، اس میں تو انسان سفر کرے گا. اسی طریقے سے دین کے لیے سفر ہوتے ہیں، تعلیم و تعلم کے لیے، طالب علم دین پڑھنے کے لیے، سبق پڑھنے کے لیے دوسری جگہ کے مدارس میں جاتے ہیں. عصری تعلیم کے لیے دوسرے ممالک، دوسرے شہروں میں طلبہ جاتے ہیں. دعوت و تبلیغ کے سفر ہوتے ہیں، دوسرے نیک خانقاہی، تصوف و سلوک کے اسفار ہوتے ہیں، دوسرے نیک کاموں کے لیے اسفار ہوتے ہیں. تو یہ سارے مقاصد ہیں، دینی مقصد بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی مقصد بھی ہو سکتا ہے. سفر انسان کرتا ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر یہ سفر ہے، قطعۃ من العذاب اس کو فرمایا کہ اس میں انسان گھر جیسی راحت انسان نہیں پا سکتا، گھر جیسی سہولت انسان نہیں پا سکتا. لہٰذا جب انسان کا وہ مقصد پورا ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے، چاہے دینی ضرورت ہے، چاہے دنیاوی ضرورت ہے، چاہے دینی مقصد ہے، چاہے دنیاوی مقصد ہے، انسان سفر سے فوراً واپسی کر لے. پھر انسان بلا وجہ سفر مسافر بن کر نہ رہے، بلکہ فوراً جلد از جلد اپنے گھر والوں میں لوٹنے کی فکر کرے اور اپنے گھر والوں میں لوٹنے کی کوشش کرے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، کہ سفر یہ عذاب کا ایک قطعہ ہے، ایک ٹکڑا ہے. منع نہیں فرمایا سفر سے، سفر سے منع نہیں کیا گیا، لیکن سفر جس مقصد کے لیے ہے، جس کام کے لیے ہے، جس ضرورت کے لیے ہے، اس کی تکمیل کے بعد پھر بلا وجہ یا بلا ضرورت سفر میں رہنا، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا. اس کو پھر شریعت نے پسند نہیں کیا کہ پھر بے مقصد یا بلا وجہ بلا سبب پھر انسان سفر میں رہے. تو یہ اپنے آپ کو بلا وجہ ایک اختیاری طور پر مشقت اور پریشانی میں ڈالنے والی بات ہوگی، اور اختیاری طور پر اپنے آپ کو پریشانی اور مشقت میں ڈالنا یہ اچھی بات تو نہیں ہے. اللہ ہے کہ بعض مرتبہ اچانک کو سفر کیا ہو جاتا ہے، اس میں کچھ طوالت آ جاتی ہے غیر اختیاری طور پر. واپسی کی فلائٹ تھی وہ کینسل ہو گئی، اب اس میں انسان کو اختیار نہیں ہے. سفر میں تھا، مزید کوئی ایمرجنسی آ گئی، وہ کام وقت پر پورا نہیں ہو سکا، سفر کو تھوڑا سا مزید طویل کرنا پڑا. یہ سارے وہ اسباب وجوہات ہے کہ یہ غیر اختیاری مجبوری کے طور پر ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور میرا کام ہو بھی گیا ہے، اب میں واپس آ سکتا ہوں، میں اختیاری طور پر بلا وجہ مزید سفر اختیار کر رہا ہوں، تو یہ نہ کیا جائے. بلا وجہ پھر انسان مزید سفر میں نہ رہے. جتنی جلدی اگر گھر میں واپس ہو سکے، اپنے بیوی بچوں میں، اہل خانہ میں واپسی ہو سکے، تو انسان بروقت اور جو ہے فوری طور پر پھر کیا کرے، واپسی کرے، تاکہ اپنی ایک نارمل لائف اور روٹین اور ترتیب جو ہے اس میں دوبارہ آ جائے.
تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔